اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سبق بھی آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ ناظرین، پچھلے لیکچر میں ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا، جس کی آخری تختی کی آخری لائنیں ہم نے مطالعہ کی تھیں، اور امید ہے کہ آپ سب نے بھی یہ قاعدہ ساتھ ہی ساتھ مکمل کیا ہوگا اور اب آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں کسی قسم کی بھی دقت اور دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج ہم ان کلمات کے بارے میں پڑھیں گے جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے کسی اور طرح سے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ادا کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ یعنی لکھا ہوا لفظ ایسا ہوگا کہ جس میں الف موجود ہوگا، لیکن پڑھتے وقت ہم اس الف کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے آپ کو تمام حروف جو کہ قرآن مجید میں ہیں، لکھی ہوئی صورت کوئی اور ہے لیکن اس کو پڑھنے کی صورت کسی اور طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ٹوٹل جو ہمارے پاس حروف ہیں قرآن مجید میں جو کسی اور طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے دوسری طرح سے جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ٹوٹل 22 حروف ہیں۔ یہاں پر سامنے آپ کو صورتوں کے نام بھی دیے گئے ہیں جس صورت میں یہ لفظ آیا ہے، اور اصل میں لکھا ہوا لفظ قرآن مجید میں کس طرح سے ہے لیکن اس کو پڑھا کس طرح سے جائے گا۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ پہلا آپ کے سامنے لفظ ہے جی حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا۔ بنتا تو یہ انا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی کیا صورت ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے انا۔ کیا پڑھیں گے؟ انا۔ اور یہ قرآن مجید میں کافی جگہ پر آیا ہے، اس لیے یہاں پر سورت کا نام نہیں دیا گیا۔ دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس یا زبر با یب، صاد پیش سو، تو پیش تو، یب سوتو۔ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، تو یہ حرف جو ہے، یہ لفظ جو ہے ہمارے پاس سورت البقرہ میں آیا ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید میں یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ اسے صاد نہیں بلکہ سین، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یب سوتو نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے یب سوتو، یب سوتو۔ یعنی یہاں صاد کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہاں پر سین کی آواز آنی چاہیے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس افعن، افعن۔ حالانکہ یہاں پر ہے حمزہ زبر آ، فا الف زبر فا، حمزہ نون زیر ان، افا ان۔ اگر اسے پڑھا جائے تو یہ ہوگا افا ان، جبکہ قرآن مجید میں جب بھی آپ کے سامنے آئے گا، سورہ آل عمران کا یہ حرف ہے، تو اسے ہم نے حمزہ کو کھینچ کر لمبا کر کے ادا نہیں کرنا۔ یہاں پر ہم حمزہ کو یعنی اس الف کو ہم کنسیڈر کریں گے ہی نہیں، ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اسے اس طرح سے پڑھیں گے جیسے اس پورے لفظ میں الف موجود ہی نہیں تھا، جیسا کہ یہاں پر دیا گیا۔ اسے ہم پڑھیں گے افعن۔ کیا پڑھیں گے؟ افعن۔ افعن نہیں پڑھنا، اسے افعن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے ناظرین لام، حمزہ زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام زبر لام لل، لام شد کھڑی زبر لا، ایلل لا، ہا زیر ہی، ایللہ۔ اب یہ بنتا کیا ہے؟ لا الہ، جبکہ جب ہم اس حرف کو ادا کریں گے، اس لفظ کو پڑھیں گے تو ہم اسے اس طرح سے پڑھیں گے لا الہ، لا الہ۔ یعنی یہ جو لام الف زبر لا میں الف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ہم ترک کریں گے اور اس لام کو ہم اس الہ کے ساتھ ایسے ملائیں گے جیسے صرف لام پر زبر موجود ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ۔ لام کو کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھنا، یعنی اس الف کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا۔ یہ جو لفظ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ سورۃ الانبیاء میں موجود ہے، اور سورۃ الانبیاء 70ویں سپارے کی سورت ہے۔ اس کے بعد آ جائیں 5ویں لفظ کی طرف۔ 5واں لفظ ہے ہمارے پاس تا زبر تا، با پیش وا، مد بو، تبو، حمزہ زبر الف آ، تبو آ،
جبکہ یہ جو حمزہ ہے یہ الف کے ساتھ مل رہا ہے ناظرین، ہم نے تختی میں پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ پر زیر زبر پیش آ جائے اور اس کے آگے کوئی حرکات، کوئی دوسری علامات موجود ہوں، جیسے واو، پیش کے آگے واو، زیر کے آگے یا اور زبر کے آگے الف، تو ان تمام حروف کو ہم کھینچ کر لمبا کر کے ادا کریں گے. تو یہاں پر حمزہ کے آگے الف تو ہے لیکن ہم نے اسے کنسیڈر نہیں کرنا، ہم نے اسے ترک کر دینا. جب ہم اسے پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے تبوء. کس طرح؟ تبوء، یعنی ہم اس کو آ نہیں کریں گے، اس الف کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ جو لفظ ہے یہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں لفظ نمبر 6 کی طرف. یہ ہے جی ناظرین اسی طرح سے جس طرح دوسرا ہمارا لفظ تھا یبسطو، صاد کے اوپر چھوٹا سا سین موجود ہے، تو جس بھی حرف کے اوپر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین موجود ہو تو وہاں پر آپ صاد کی ادائیگی نہیں کریں گے بلکہ صاد کی جگہ سین کی ادائیگی کریں گے. جیسے یہ حرف بنتا ہے با زبر صاد بس، طا زبر قا بس، طا طا دو پیش تن بس طاتن، لیکن جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے بس طاتن، بس طاتن، یعنی صاد کی آواز نہیں دیں گے اور سین کی آواز دیں گے. اور یہ جو لفظ ہے یہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں 7ویں لفظ کی طرف. یہ 7واں لفظ بھی بالکل اس طرح ہے جیسے ہم نے لا الہ اللہ کو پڑھا تھا، الف کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اس طرح اسے بھی ہم ملائہی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اسے پڑھیں گے ملائہی. میم زبر ما، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑی زیر ہی. اصل میں یہ لفظ جو بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ملائہی، لیکن اسے پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ الف کو ختم کر دیا جائے اور اسے ہم پڑھیں گے ملائہی، ملائہی. یہ جو یہاں پر الف کے اوپر چھوٹی سی آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ یہاں تھوڑی بلر ہے. یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت شارٹ فارم میں لکھا ہوا تھا، اسے زوم کیا جس کی وجہ سے یہ بلر ہوا ہے. تو یہ چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں بھی چھوٹا سا دائرہ ہے الف کے اوپر، یہاں بھی چھوٹا سا دائرہ ہے اور یہاں بھی الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے. جہاں بھی الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ آئے گا ہم اس الف کو ہی نیگلیکٹ کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے اور حرف کو ایسے پڑھیں گے جیسے اس پر صرف زبر موجود ہے. اس کے بعد چلتے ہیں 8ویں حرف کی طرف. 8واں حرف ہے لام الف زبر لا، حمزہ با زبر وو، لا او، ضاد زبر ضا، عین وا پیش عو، لا او ضعو. لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ہم اس الف کو بالکل چھوڑ دیں گے. یہ چھوٹا سا دائرہ یہاں پر بھی موجود ہے، ہم اسے پڑھیں گے لا لا او ضعو، لا او ضعو. یہ سورۃ التوبہ کا ہے لفظ. اس کے بعد چلتے ہیں لفظ نمبر 9 کی طرف. یہ ہمارے پاس ہے سا زبر سا میم پیش وامو، سمو، دال الف زبر دا، سمودا. اب یہاں پر بھی الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ موجود ہے تو ہم اس الف کو بھی نیگلیکٹ کر دیں گے، ہم اسے چھوڑ دیں گے. ہم ایسے پڑھیں گے جیسے یہاں پر صرف دال کے اوپر زبر موجود ہے اور اس کے آگے کوئی بھی اور حرف نہیں ہے. سمودا، سمودا، اس طرح سے اسے پڑھا جائے گا. اور یہ سورۃ الہود میں یہ جو لفظ ہے یہ پایا گیا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں لفظ نمبر 10 کی طرف. لفظ نمبر 10 جو ہے اس میں بھی یہی الف کا قاعدہ ہے. یہ جو لفظ لکھا ہوا یہ ہے لیربوا، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے لیربوا. واو کو لمبا نہیں کریں گے، واو کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے. لیربوا سورۃ الروم میں یہ لفظ آیا ہے. اس کے بعد ہے لفظ نمبر 11. یہ ہے جی لام زیر لی، تا زبر تا، تت لی تت، لام پیش لو، لی تت لو، وا الف زبر وا، لی تت لو وا. لیکن یہاں پر بھی الف کے اوپر دائرہ موجود ہے اس لیے اس کو ہم ترک کریں گے. اسے ہمیں لی تت لو وا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس سے پڑھیں گے لی تت لو وا، لی تت لو وا، یعنی واو کو لمبا نہیں کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اور سورۃ الرعد میں یہ لفظ پایا گیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں لفظ نمبر 12 کے اوپر. یہ ہے جی ہمارے پاس لن ندعو، الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے اس لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے. جب ہم اسے ادا کریں گے تو یہاں اسے ہم پڑھیں گے لن ندعو، لن ندعو. اسی طرح لشیئن، یہاں پر الف ہے، یا اگر ہم الگ سے پڑھیں تو یہ بنتا ہے لشیئن، لیکن ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے لشیئن، لشیئن. اس کے بعد ہمارے پاس یہ لفظ ہے لفظ نمبر 14
لیکن اگر دیکھا جائے تو لکھا ہوا جو لفظ ہے اس میں نون الف نا کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے لیکن لیکن، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں جو لفظ ہیں، لفظ نمبر 12، 13 اور 14، یہ تینوں کے تینوں سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم لفظ نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ نمبر 15 جو ہے اس میں ہے جی لا اذبحنہ، اب اس میں لا کو کھینچا ہوا ہے لیکن لا کے ساتھ چھوٹا سا دائرہ ہے، اس لیے ہم اس کو جب پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے لأذبحنہ، یعنی اس الف کو ہم ترک کر دیں گے، ہم کنسیڈر ہی نہیں کریں گے، لا نہیں پڑھیں گے، اسے لا پڑھیں گے، لأذبحنہ۔ یہ لفظ جو ہے یہ سورۃ النمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ نمبر 16، وہ بھی اسی طرح جیسے یہاں ہم نے لفظ نمبر 4 پڑھا تھا، لَإِلَى اللَّهِ، یہاں بھی ہم اس کو لَإِلَى الْجَحِيمِ، لا الى الجحیم نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے لَإِلَى الْجَحِيمِ، یعنی اس الف کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ یہ سورۃ الصافات کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ نمبر 17، یہ لفظ لکھا ہوا ہے لِيَبْلُوَا، لیکن ہم اسے جب پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے لِيَبْلُوَا، واو کو لمبا نہیں کریں گے، کھینچے گے نہیں، اس الف کو ترک کریں گے۔ اس کے بعد ہے لفظ نمبر 18 نبلوا، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے، قرآن مجید میں لکھے ہوئے اس طرح سے حروف ہوں گے، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ادائیگی کسی اور طرح سے ہوگی۔ یہ ہم اس کو پڑھیں گے نبلوا، واو کو کھینچیں گے نہیں، لمبا نہیں کریں گے۔ یہ جو لیبلوا اور نبلوا حرف ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ سورۃ المحمد میں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں لفظ نمبر 19، یہ ہے جی لا انتم، جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اس الف کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے لأنتم لأنتم لأنتم، یہ سورۃ الحشر میں ہے۔ اور اس کے بعد لفظ نمبر 20، یہ ہے سلاسلا، اب اسے سلاسلا نہیں پڑھیں گے، یہ الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، اس لیے ہم اسے ترک کریں گے۔ ہم اسے جب بھی ادا کریں گے ہم اسے پڑھیں گے سلاسلا، سلاسلا، یعنی آخری والے لام کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو الف ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا دائرہ ہے۔ سورۃ الدہر کا ہے یہ لفظ، اور اگلا لفظ جو ہے لفظ نمبر 21، یہ بھی سورۃ الدہر میں موجود ہے۔ یہ ہے جی اصل میں لفظ قواریرا، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ہم پڑھیں گے قواریرا قواریرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی آخری لفظ آج کا جو ہے لفظ نمبر 22، یہ لفظ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ملائہم، لیکن جب ہم اسے ادا کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے ملائہم ملائہم، اور یہ جو لفظ ہے یہ سورۃ یونس میں موجود ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید میں حروف کی لکھائی کس طرح سے ہوگی، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح سے کیا جائے گا، یعنی کہ لکھے ہوئے حروف اس طرح کے ہوں گے، لیکن جب ہم انہیں ادا کریں گے، انہیں پڑھیں گے، تو ہم نے یہ والا ایکسنٹ یعنی یہ والا طرز ادائیگی اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔